امریکہ اس صورتحال میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے امریکہ میرا اوپینین جو آپ پوچھ رہے ہیں، میں بڑا یہ سسپیشس ہوں، مجھے بڑا شک ہے امریکہ پہ. اچھا. میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے، جس طریقے سے امریکہ نے افغانستان میں وہ سب ہتھیار چھوڑ کے نکلا ہے اور اس کے بعد پھر دوستی کر لیا ہے طالبان سے، اور اس کے بعد کوئی ان پہ سینکشنز نہیں لگا رہا ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرو، اس لیے کہ ادھر سے ہی پاکستان کے خلاف ابھی اٹیکس آ رہے ہیں افغانستان سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اور ان کی تعریف بھی کی ہے طالبان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کا اپنا ایک پالیسی ہے. آخر امریکہ کیا چاہتا ہے پاکستان میں؟ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز ختم ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں بالکل چاہتا ہے. اس لیے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے جو کہا ہے، اب کہہ رہے ہیں شاید ڈاؤٹ فل ہے، مگر میں سنا ہوں کہ پیٹریاس جو ہے جنرل، اس کو ری ایمپلوائے کیا ہے باگرام بیس میں. انہوں نے کہا ہے کہ باگرام بیس ہمیں واپس دو. اور ایک زمانے میں ہمیں پتہ تھا کہ باگرام بیس میں مرینز تھے، وہ مرینز جن کا کام ہونا تھا کہ اگر پاکستان کی نیوکلیئر آرمز کسی ایسے لوگوں کے اکثریت پسند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ ادھر سے امریکن مرینز اڑیں گے اور جا کے ان کو چھینیں گے ان سے. تو یہ سب چیزیں امریکہ نے جو کیا ہوا ہے، تو میں تو بڑا شکی ہوں. اور ہندوستان ان کا دوست ہے، انٹیلیجنس فرینڈ ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اور اسرائیل آج امریکہ کو جہاز پہ جہاز بھیج رہا ہے ہتھیاروں کے ساتھ. تو آئی ایم سوری، میں تو سمجھتا ہوں جو امریکن کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ٹیک اٹ ود اے کپ آف سالٹ ناٹ اے پنچ آف سالٹ. ٹھیک سر، کل ہی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے جو پاکستان آنے کی کوشش کر رہے تھے. خواجہ آصف صاحب نے بھی خدشات کا اظہار کیا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کرا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو بھارت میں بھی کوئی شہری محفوظ نہیں رہے گا. اس حوالے سے پاکستان کیا رد عمل دے گا، اور پرٹیکولرلی افغانستان کا جو رول ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے افغانستان سے ہم نے بات چیت کی ہے، انہوں نے پھر سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، مگر آج کل پھر آئے تھے اور مارے گئے. اچھی بات ہے، مگر بڑی بری بات ہے نا کہ پرسوں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے. اتنا بڑا کراسنگ ہو رہا ہے بارڈر کا، 54 پیپل کراس کر رہے ہیں بارڈر کو اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ اور ہمیں پتہ ہے کہ طالبان اور ہندوستان کی بات چیت ہوتی ہے، بڑی اچھی بات چیتیں ہیں. کل بھی ایک وفد کی ملاقات ہوئی ہے سر. تو یہ سب کیا بتا رہا ہے؟ اور بی ایل اے جو ہے یہ تو میرے خیال میں 80% ہے. اور بی ایل اے کے بارے میں جب تک ہم آئیں، حالانکہ اور ہم نے ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے ایران کو یاد دلایا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ادھر سے ہی لوگ آتے رہیں، اور ہم نے ایک دفعہ ان کو ایران میں مارا ہے. بی ایل اے کے جو ہیں یہ بلوچ جاسوس، یہ غدار. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ آئی ایم سوری، امریکہ، اسرائیل، انڈیا یہ ایک سائڈ پہ ہیں جدھر تک، مگر اگر یہ امن چاہتے ہیں تو ان کو جو رول ان کا کھیلنا ہے، اور جو رول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھیلنے کی کوشش کریں گے بائی بینگ ان کانٹیکٹ ود بوتھ سائڈ، وہ کافی نہیں ہے. یار خدا کے لیے ان کو بتاؤ کہ ہمیں تو ثبوت دو. چلو پاکستان کو اگر تم نہیں دیتے، دنیا کو نہیں دیتے، اسرائیل تمہارا جگری دوست، اس کو تو ثبوت دو کہ پاکستانی تھے جو آ کے ان کو مارا ہے. حلالی صاحب، پاکستان نے اب تک سفارتی سطح پر تو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، شملہ معاہدہ معطل کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر معاملات آگے بڑھے تو یہ معاہدہ معطل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، ابھی میں سن رہا تھا، ہمارے ایک بڑے قابل ایک فارن سروس کے بندے ہیں شمشاد، اس نے یہ کہا کہ ہم شملہ معاہدہ کو اگر سسپینڈ کر دیں تو سنا ہے کہ یہ جو شملہ معاہدہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کا معاہدہ ہے، مانے کہ سیٹ اپ دا لائن آف کنٹرول.
تو کیا اب اگر وہ ختم کر دیں تو لائن آف کنٹرول کو ختم کر دیں. لائن آف کنٹرول کو اگر آپ ختم کر دیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ادھر کوئی لائن ہی نہیں ہے, کوئی بھی کدھر جا سکتا ہے. تو یہ بڑا بہت عجیب سا یہ کیا ہوگا. دیکھیے بات سیدھی سادی ہے, ہندوستان نے جو کہا ہے, جو کیا ہے, سسپینڈنگ ہولڈنگ ان ابینس ٹریٹی, وہ لا آف ٹریٹیز کے خلاف ہیں. یو کانٹ ڈو اٹ. آپ ایک پارٹی یونیلیٹرلی جا کے ایسے کام نہیں کر سکتی ہے, تو انلیگل تو یہ ہے. تو کس بات پہ ابھی ہم دنیا کو کچھ کہنا چاہیے؟ دنیا کو بلکہ پوچھنا چاہیے کہ تم بتاؤ ہمیں کہ انلیگل کیسے ہو گیا یہ. اگر تم لوگ انلیگل نہیں سمجھتے ہو, اور اگر انلیگل نہیں سمجھتے ہو تو کہو اٹس انلیگل. تو سر کیا ہمیں پھر عالمی ثالثی کی عدالت, سر کیا ہمیں پھر عالمی سیاسی کی عدالت یا پھر ورلڈ بینک سے رجوع کرنا پڑے گا؟ ورلڈ بینک کو کرنا چاہیے نا. ورلڈ بینک تو یہ اس کو لایا ہے, اکٹھا کیا ہے. یہ ایکٹ جو ہے, یہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے, وہ انہوں نے مینٹر کیا ہے اس کو. تو بھائی جا کے ان کو ابھی تک آ جانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا انڈیا کو کہ انلیگل ہے, یا آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو پوچھنا تھا, ایڈوائزری اوپینین دے سکتے ہیں. یہ تو ان کا کام ہے نا. ٹھیک ہے سر, بھارت سے بھی مودی مخالف آوازیں اٹھ رہی ہیں. بھارتی ریاست کرناٹکا کے وزیر اعلیٰ نے پہلگام واقعے کو بھارت کی سیکیورٹی ناکامی قرار دیا ہے, تو کانگریس بھی سوال اٹھا رہی ہے. بی جے پی کی سیاست کو کس حد تک نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے جی, مودی نے جب یہ ایسی حرکت کیا ہے, الیکشن جیتا ہے. 2 دفعے کیا ہے, 2 دفعے الیکشن جیتا ہے. اور لاسٹ الیکشنز میں تو جیسے میں نے پہلے کہا 67% ٹرن آؤٹ جو ووٹ اس کا ہوا ہے, کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ اتنا ہوتا, مگر 67 ٹرن آؤٹ ہوا ہے. اس لیے کیوں کہ بھائی مسلمانوں کو مار رہا ہے. وہ انڈیا کا سب سے بڑا, ہمیں کیا پتا ہے ہندوستان کے بارے میں, جو ہر آدمی کہتا ہے اور آدھا آدمی نوٹس کرتا ہے اور کرنا چاہیے, اور فیکٹ ہے کہ مسلمان کو, ہندو جو ہے مسلمانوں کو, عیسائیوں کو, مگر خاص طور مسلمانوں کو, عیسائیوں کو اور دوسرے جو ہیں ریلیجن کرسچنس کو, وہ وہ کیا کہتے ہیں بدھسٹ, اور یہ وہ ان کو نفرت ہے اس سے, خاص طور مسلمانوں سے. تو جب اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں جو سب لوگ چاہتے ہیں آپ کریں, تو وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے, اس کو تو ووٹس ملتے ہیں اور ملے بھی ہیں. تو کیوں میں نے کہ, اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھائی یہ جو 700 سال آ کے ہمارے ساتھ مسلمانوں نے ہمارے اوپر حکمران تھے, ان کو تو میں ختم کر دیا ہوں. ان کے میں نے مسجد توڑ دی ہے, مسجد کے اوپر مندر میں نے بنا دیا ہے. آؤ جاؤ دیکھو پاکستان کو میری بامبنگ نے کیا کیا ہے, کیا نہیں کیا ہے.